بیان کرنے کی، میں صرف اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے تبرکاً کچھ بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بڑی قابل توجہ ہے۔ آج شروع سے لے کر اب تک ہم نے جو سنا ہے وہ سارا خلاصہ اس آیت کریمہ میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آقا و مولا کو اپنی جان کے قریب سمجھے، اپنی جان سے قریب سمجھے، بے خبر ہو غلاموں سے جو وہ آقا کیسا ہے جی۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، اسی عقیدے پر اللہ تعالی ہمیں تسلط عطا فرمائے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ مدنی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا در چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، ہم آپ کی گلی میں بیٹھے ہیں، یا رسول آپ کے در کے منگتے ہیں، بیکاری ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے مانگنا ہے تو صحابہ کرام کا حسن طلب پیدا کرو، جس طرح صحابہ حضور سے مانگا کرتے تھے اس طرح حضور سے مانگو۔ اس کے لیے ایک حدیث شریف میں سنانا چاہتا ہوں کہ مدنی صاحب نے جتنا کلام پڑھا ہے یہ قرآن کی اس آیت اور اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضور نے ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، بلکہ از خود انہوں نے اپنی ایک ذمہ داری اپنے اوپر عائد کر لی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو وہ اپنے آقا کریم کو مسواک پیش کرتے، وضو کراتے، حضور کا مصلی بچھاتے تھے ہر تہجد کے وقت۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، ایک دن تہجد کے وقت میرے آقا بیدار ہوئے تو حضرت ربیعہ نے مسواک پیش کی، لوٹا بھرا، وضو کے لیے پانی بھرا اور مصلی بچھایا۔ میرے آقا اتنے خوش ہوئے، فرمایا اے ربیعہ، تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مطلقاً فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز مانگنا، یہ نہ مانگنا۔ سرکار نے فرمایا سل ربیعہ، مسلم شریف میں، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آقا کریم سے کچھ مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، تو صحابہ کرام کا حسن طلب اپنے اندر پیدا کرو۔ اب صحابہ کو حسن طلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے تیری عظمت پہ قربان، مانگا تو کیا مانگا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے اسألو کا مرافقتک فی الجنہ۔ اسألو واحد متکلم کا صیغہ ہے، کاف ضمیر خطاب کی ہے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے در کا منگتا ہوں، بیکاری ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگا؟ مرافقتک فی الجنہ۔ حضور جیسے یہاں نوکری کرتا ہوں، نوکری چاکری اور خدمت کرتا ہوں، لوٹا بھرتا ہوں، پانی بھرتا ہوں، مسواک پیش کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، اے میرے آقا قیامت کے دن جنت میں جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے تو بے نیاز رب کسی نہ کسی کو تو آپ کا خادم مقرر کرے گا، کوئی نہ کوئی تو خادم رب نے آپ کا مقرر کرنا ہے۔ حضور میں بس یہ مانگتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی مجھے ہی آپ کی خدمت مل جائے، جنت میں مجھے آپ کی نوکری مل جائے، جنت میں آپ کی چاکری مل جائے۔ اب یہاں دو باتیں 2-3 منٹ میں مکمل کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ امت اب یہ
کیلو کال کرتی پھرتی ہے کہ نبی سے مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے، حضور سے مانگنا کیسے ہے؟ اب سرکار فرماتے ہیں سل، مانگ، کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے نے بھی کہا اسألک یا رسول اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگا؟ حضور جیسے یہاں نوکری چاکری میرے سپرد ہے، جنت میں مجھے ہی آپ کا نوکر بنا دیا جائے، جنت میں آپ کی خدمت میرے سپرد کر دے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا دیکھیں گے، غور کریں گے، اللہ سے بات کریں گے، نہ ادھر نوکری مانگی نا، سرکار نے کیا فرمایا؟ بڑے غور سے سنیے دو تین باتیں۔ سرکار نے فرمایا او غیر ذالک، او غیر ذالک، جنت میں تجھے نوکری چاکری الاٹ کر دی، تیری تعیناتی ہو گئی، تجھے نوکری مل گئی، خدمت مل گئی، او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ قربان جائیں، مانگا سرکار کی نوکری، مرافقت، جنت میں جہاں آپ ہوں مجھے آپ کا خادم بنا دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا وہ تو تجھے دے دی گئی، خدمت تیرے سپرد کر دی گئی، اب غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ اب حدیث شریف کے آخری لفظ بڑے توجہ سے سننے والے ہیں۔ جب سرکار نے فرمایا نا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور خدمت مانگتا ہوں۔ فرمایا خدمت تو دے دی، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ شاعر نے کہا کہ آج ہیں وہ مائل بعطا، آج ہیں وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ اب ربیہ کہتے ہیں ہو ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ کی نوکری مل گئی تو پیچھے رہ کے آ گیا ہے جو مانگو، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد۔ حضور اگر آپ جنت میں آپ کی نوکری مل گئی تو پیچھے رہ کے آ گیا ہے جو مانگو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اپنے آقا کریم سے جو رشتہ ہے نا وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اقبال اور امام احمد رضا کی ایک فکر ہے، وہ بات جو امام احمد رضا نے کہی اسی کی ترجمانی اقبال نے کی، اسی بات کو تاجدار گولڈا شریف نے بیان کیا۔ دیکھیے میں اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جانے دیں ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتے ہیں قرآن مجید کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ مدینے والے کی محبت کا نام ہے۔ بہت بڑی بات کی اقبال نے، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، قرآن مجید کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی محبت ہے۔ حضور کی محبت یہ قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے اور دین کی جان ہے۔ میرے امام نے بڑی خوبصورتی سے ترجمانی کی قرآن و حدیث کی۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی جان اور ایمان کی روح کالی کملی والے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہو وہ مدینے والے آقا کو دیکھ لے۔ حضور اللہ کی شان ہے اور سر تب قدم اللہ کی شان ہے، اور یہی بات تاجدار گولڈا شریف نے کہی۔ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، یہ پیر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی علیہ رحمہ
حالت بیداری میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں، حالت بیداری میں آقا کا دیدار ہوا نا، تو اس صورت نو نہیں ہے یہ، اس صورت نو سرکار کا جلوہ زیبا سامنے تھا نا، میرے آقا کی واللیل کی زلفیں جس کا تذکرہ مدنی صاحب کر رہے تھے، علم نشرہ کا سینہ ہے، والفجر کی پیشانی ہے، اور آقا کا دیدار کر رہے ہیں پیر بیر علی شاہ صاحب، حضور کا جلوہ زیبا سامنے ہے، اور بیر علی شاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی، سچ آکھاں تے رب دی، یہی بات تو بریلی کے تاجدار نے کی، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، تو حضور تو اللہ کی شان ہے نا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ اب ہمارے امام احمد رضا مدینہ شریف جب حاضر ہوئے حضور کے روضہ اطہر پر، میں اکثر کہتا ہوں کہ احمد رضا ہمارے دلوں میں اس لیے بستا ہے، ہمیں احمد رضا سے اس لیے پیار ہے کہ وہ ہم سب کو اس نے رسول اللہ کا وفادار بنا دیا، حضور کا وفادار بنا دیا، ہماری رگ رگ میں، ہمارے قلب و جگر پر محبت رسول کو غالب کرنے والی بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی شخصیت ہے تو سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات۔ دیکھیے پیر میرے علی شاہ صاحب کو بھی زیارت ہوئی نا، تو کیا کہتے ہیں اس صورت میں، اس صورت میرے بریلی کے تاجدار کو بھی جب حالت بیداری میں آقا کا دیدار ہوا نا، تو احمد رضا کیا کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں نہیں، احمد رضا کو جب حضور کی زیارت ہوئی نا، کیا مقام ہے ان لوگوں کا جن کو حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء دعا مانگتے رہے، اللہم شرفنا بزیارت النبی الکریم فی حیاتنا و بعد مماتنا انکا علی کل شیء قدیر۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ دعائیں مانگتے رہے، بے نیاز رب خواب میں ہی اپنے محبوب کا مکھڑا دکھا دے، خواب میں ہی زیارت رسول، زیارت مصطفیٰ عطا کر۔ خواب میں حضور کی زیارت ہو جانا بڑی بات ہے، مگر ان لوگوں کا کیا کہنا جن کو حالت بیداری میں آقا کریم نے اپنا دیدار عطا کیا۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا 6 صدی ہجری کے مجدد اور مفسر امام جلال الدین سیوطی نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ بھئی خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ امام سیوطی علامہ ہزاروی فرماتے تھے، امام سیوطی او جڑیں جنہوں 70 واری جاگ دیا ہویا نبی پاک دا دیدار ہویا۔ مدنی صاحب میں ایک دن بڑا غور کرنے لگا کہ امام سیوطی میں ایسی کیا خوبی تھی کہ آقا کریم نے 70 مرتبہ دیدار عطا کیا۔ تو میں ایک دن والد گرامی حضرت محدث عبدالوی علیہ رحمہ کی لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا، امام سیوطی کی ایک مسئلہ ڈھونڈ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ امام جلال الدین سیوطی نے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کی عزت کے دفاع اور ان کے ایمان کی تائید میں 10 کتابیں لکھی۔ حضور کے والدین کی عزت اور عظمت کے لیے امام سیوطی نے وہ کام کیا کہ 10 کتابیں والدین مصطفیٰ کے ایمان پر لکھی، اور میرا یہ ایقان ہے، میرا یہ ذوق ہے، میرا یہ وجدان ہے، کعبے کے رب کی قسم، امام سیوطی کو جو 70 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا، یہ حضور کے والدین کی عزت کا دفاع کرنے کی وجہ۔ اور بریلی کے تاجدار نے بھی ہر محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے لیے وہ کام کیا نا کہ آقا نے کرم فرمایا۔ حالت بیداری میں احمد رضا کو جب زیارت ہوئی تو احمد رضا کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب جب آقا کا دیدار ہوا، ابھی
یہاں نقیب محفل فرما رہے تھے کہ آقا کریم کرم فرمائیں، رات کو اب جب محفل سے واپس جائیں آنکھ لگے تو آقا کا دیدار ہو جائے۔ یہ کچھ بعید ہے، لیکن میں ایک عرض کروں گا، یہ آقا کی مرضی پر منحصر ہے، یہ آقا کریم کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو خواب میں دیدار عطا کریں، چاہے تو حالت بیداری میں۔ اور جس پہ سرکار کا کرم ہوتا ہے، جس پہ سرکار کی نگاہ لطف و کرم ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم میرے آقا محروم نہیں رکھتے، کبھی خواب میں دیدار کراتے ہیں، کبھی جاگتے ہوئے دیدار عطا کرتے ہیں۔ احمد رضا نے جب مدینہ شریف یار کا جلوہ دیکھا نا آقا کریم کا، تو کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ حضور کا دیدار ہوا، اور احمد رضا کہتے ہیں جب حضور کا دیدار ہوا نا تو میرا دل کرتا تھا کہ سجدہ کروں۔ کہتے ہیں روکیے سر کو روک، دیکھیے کتنا پاکیزہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، تو احمد رضا کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ یہاں ایک بڑی لطیف بات آ گئی، بات سے بات نکلتی ہے، یہ بات بڑے ذوق کی ہے۔ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا تو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں، تو ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس نے کہا کہ جب سجدہ کرنا نہیں ہے تو دل کیوں کیا؟ جب سجدہ کرنا ہی نہیں تو دل کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ یہ دل تو صدیق اکبر کا بھی کیا تھا۔ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو آقا کریم کے صحابہ کا عقیدہ ہے، ہمارا وہ عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ کتاب الشفا قاضی ایاز اٹھائیے، میرے آقا تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع ہے، بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا نا، تو ایک بکری ریوڑ میں سے نکل کر آئی اور اس نے آتے ہی آقا کریم کو سجدہ کیا، بکری نے حضور کو سجدہ کیا۔ جب سجدہ کر کے بکری چلی گئی تو سیدنا صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ باندھ کے جب کھڑے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر لگتا ہے کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ ہاں آقا میں ایک عرض کرنا چاہتا۔ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور آپ نے دیکھا کہ ابھی بکریوں کا ریوڑ گزرا اور ایک بکری نے آ کے آپ کو سجدہ کیا۔ فرمایا ہاں میں نے دیکھا۔ صحابہ نے کہا ہم نے بھی دیکھا۔ تو صدیق اکبر یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، میری طرف دیکھی۔ حضور آپ نے دیکھا کہ بکری نے سجدہ کیا۔ حضور دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، دل تو، اب سرکار نے جو فرمایا یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ۔ دل پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے، دل پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ دل، صدیق کہتے ہیں حضور دل، بکری نے سجدہ کیا ہے آپ کو، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ کے سوا ہر کسی کو سجدہ حرام ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو ہر بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ اگر جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کریں؟ شوہر کو۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے نا جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا۔ حضور کی محبت، حضور کا پیار اتنے اعلیٰ درجے میں ہے کہ صدیق اکبر اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور احمد رضا بھی کہتے ہیں کہ روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کریم کو اپنی جان کے قریب مانے، اپنی جان کے قریب مانے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں جب نماز میں پڑھتے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہنا سنت، سلام کہنا، مدنی صاحب نے آپ کو آتے ہی کہا السلام علیکم، انہوں نے سلام کہا تو وہ سلام کہنا سنت، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب جو آپ نے جواب دیا وہ ہے واجب، فرض۔ جب سلام کہنے والا سنت کا ثواب پا رہا ہے اور جواب دینا واجب ہو جاتا ہے نا، شاہ ولی اللہ صاحب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان کی شان یہ ہے جب نماز پڑھے نا
تو نماز میں پڑھتا ہے تحیات بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. حضور کو جب سلام عرض کرتا ہے نا تو تصور کیا کرے میں نے آقا کو سلام کہا ہے، میرے آقا مجھے جواب عطا فرما رہے ہیں، میرے آقا مجھے جواب عطا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب بھی نماز میں پڑھو اس نیت سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، لہذا جب بھی سلام عرض کرو تو یہ تصور کیا کرو میرے آقا سلام کا جواب دے رہے. ایک شاعر نے جو بات کی اسی پہ ختم کرتا ہوں، اپنے آپ پہ بہت کنٹرول اور ضبط کرتے ہوئے میں آگے نکل گیا. وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. سلام پڑھنے سے وہ مسلمان ہی کیا، وہ مومن ہی کیا جو جس کا یہ تصور نہ ہو کہ میں اپنے آقا پہ جب بھی درود و سلام پڑھتا ہوں اور آقا کریم کو سلام عرض کرتا ہوں اس تصور اور تیقن سے پڑھنا چاہیے کہ میں سلام بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ مجھے سلام کا جواب دے رہے. مجھے سلام کا اگر کسی کو شک ہو تو جمال الاولیاء اشرف علی صاحب تھانوی کے اٹھا لیجئے. شیخ احمد کبیر رفائی گئے نا مدینہ شریف تو حضور کے روضے پہ جا کے شیخ احمد کبیر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدی، اے دادا جان نانا جان. آقا کریم سے عرض کر میرا سلام قبول فرمائیے، میرا سلام قبول فرمائیے. شیخ احمد کبیر نے حضور کو سلام عرض کیا نا تو سرکار کی قبر انور سے آواز آئی وعلیک السلام یبنی، اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام، میرے بیٹے تجھے بھی سلام. ہائے ہائے ہائے. احمد کبیر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سلام کا جواب تو میں گھر میں بھی سنتا تھا، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے جب سلام پڑھتا تھا تو میں اپنے گھر میں بھی سلام کا جواب سنتا تھا. آقا آج تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، دل مچل رہا ہے کہ آپ کا دست اقدس قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو اور میں آپ کے دست اقدس کا بوسہ بھی لوں اور دست اقدس کی زیارت بھی کروں. اچھا یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا یہ بات نوٹ کیجئے، یہ میرا بیان جو ہے وہ چل رہا ہے، لائیو چل رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور یہ بات دل پہ لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب احمد کبیر نے کہا حضور سلام کا جواب تو میں گھر بھی سنتا تھا، آج دل یہ کرتا ہے کہ دست اقدس قبر انور سے باہر آئے، میں آپ کے دست اقدس کی زیارت بھی کروں اور بوسہ بھی لوں. جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب نے لکھا کہ حضور کی قبر انور شک ہوئی اور حضور کا دست اقدس قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا، جس سے پوری مسجد نبی بقع نور بن گئی، خوشبوئیں بکھر گئی، فضائیں معمبر و معطر ہو گئی، اور احمد کبیر رفائی نے حضور کے دست اقدس کا بوسہ لیا، دست اقدس کا. اور تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے یہ بڑا دلکش حسین ایمان افروز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ میرے آقا کا کرم ہے نا جس پہ فرما دیں، چاہے خواب میں دیدار عطا کریں چاہے جاگتے ہوئے، تمنا دیدار رکھنی چاہیے. تمنا دیدار ایک دعا ضرور مانگا کرو، اور میں تمام اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا یہ دعا ضرور کیا کرو، بے نیاز رب دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ طیبہ نصیب ہو مرتے وقت، اور آقا کرم فرما دیں تو مرتے وقت اپنا دیدار عطا کر دیں. ادھر روح جسم سے جدا ہو رہی ہو، موت کی آغوش میں جا رہے ہو، ادھر گنبد خضرا کے مکین آقا کریم کی زیارت ہو رہی ہو، تو جس کو مرتے وقت حضور کی زیارت ہو گئی وہ تو ڈائریکٹ جنتی ہے، وہ تو ڈائریکٹ جنتی ہے، اور آقا کریم کا اسے پڑوس میسر ہوگا، حضور کا پڑوس میسر ہوگا. اور یہ نعمت ملتی ہے کثرت درود سے.
کثرت درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ میں نے احباب کی خواہش پر کچھ کلمات عرض کر دیے۔ اب میں چاہوں گا کہ مدنی صاحب کے ہی ہاتھوں سے جو ہے قرآن اندازی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔